نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کے ذمے کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریاں لگا دی ہے، اور ان ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے مددگار اور معاون کے طور پر اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو اور کائنات کے اندر کی مختلف چیزوں اور مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات اور کائنات کے اندر کی مخلوقات اور چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اپنے کام میں استعمال کرے، اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں اور مخلوقات کو استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں اللہ جل شانہ کے احکام اور اس کی مرضی اور خوشنودی کو پیش نظر رکھے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ دو کام انسان کو کرنے ہیں، لیکن ان دونوں کاموں کی انجام دہی کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ اور سخت ضرورت پڑے گی وہ چیز ہے علم اور جانکاری۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کو علم نہ ہوگا، اس بات کی جانکاری اسے نہ ہوگی کہ اللہ نے جس کائنات کو میری خدمت کے لیے، میرے کام کے لیے، میرے تعاون کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کو کس طرح استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے خطرات اور نقصان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، یہ بات اسے معلوم نہ ہو تو پھر وہ اس کائنات سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ اور سیف بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، کن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ شانہ خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں کو کرنے سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، یہ بات اسے معلوم نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں، دشوار ہے۔ اس لیے انسان کے لیے علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں، انسان کے اندر بھی انسان کے باہر بھی، کہ جن چیزوں کے واسطے سے انسان کو ان باتوں کا علم ہوتا رہے۔
انسان علم حاصل کر سکے، ایسی چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرما دی ہے جن کو علماء کی زبان میں ذرائع علم کہا جاتا ہے، اسباب علم، علم کے ذریعے، علم کے اسباب۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ علم خود انسان کے اندر پیدا کیا ہے، وہ ہے انسان کے حواس خمسہ۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کی طاقتیں اور 5 قسم کے حاسے اور 5 قسم کے سینس ایسے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے انسان باہر کی چیزوں کا علم حاصل کر کے اپنے اندر اس کو رکھتا ہے۔ آنکھ کی طاقت قوت باصرہ، کان کی طاقت قوت سامعہ، ناک کی طاقت قوت شامہ، زبان کی طاقت قوت ذائقہ، اور ہاتھ پیر کی طاقت قوت لامسہ۔ یہ 5 طاقتیں ہیں، 5 حصے ہیں جو انسان کے اندر ہی اللہ پاک نے ودیعت فرمائے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے سن کر علم حاصل کرتا ہے، ناک کے ذریعے سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے چکھ کر جانکاری حاصل کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے چھو کر، ٹچ کر کے، مس کر کے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ یہ 5 طاقتیں انسان کے اندر رکھی، لیکن اس طاقت کی اور اس حاسوں کی اللہ پاک نے ایک لمٹ رکھی ہے، اس کا ایک دائرہ رکھا ہے، وہاں تک یہ حاسے انسان کو کام دیتے ہیں اور انسان ان حاسوں اور قوتوں کے واسطے سے جانکاری حاصل کرتا ہے۔ جیسے آنکھ سے آدمی دیکھ کر جانکاری حاصل کرتا ہے، لیکن اگر سامنے کوئی آڑ آ جائے تو آدمی آڑ کے پیچھے کی چیز کو، دیوار کے پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ یا آڑ کچھ بھی نہیں ہے، میدان بالکل خالی ہے، تب بھی آدمی ایک حد تک دیکھے گا، اس کو دکھائی دے گا، اس کو سمجھائی دے گا، اور دیکھ کر وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز کون سی ہے۔ لیکن ایک حد کے بعد اس کی دیکھنے کی طاقت جواب دے دے گی، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ وہ دور موجود چیز کیا ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے۔ یہ لمٹ اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر آنکھ کے ذریعے دیکھنے ہی کا کام کر سکتا ہے، سننے کا نہیں، چکھنے کا نہیں۔ اور یہ سسٹم اللہ نے بنایا ہے، یہ کوئی برا بھی نہیں ہے، بس سمجھنا اتنا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی جو یہ 5 طاقتیں رکھی ہے، ان 5 طاقتوں کا ایک میدان عمل ہے، ایک مخصوص دائرہ کار ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس میدان میں اس سے کام لیا جا سکتا ہے اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس لمٹ اور حد کے اندر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو انسان کے لیے نفع کی چیز ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس موقع پر آدمی کی یہ طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، اسے دوسرے اسباب علم کی ضرورت رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اور ذریعہ علم بنایا ہے، اور وہ ہے عقل، دماغ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو آدمی اپنی ان 5 طاقتوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹیبل کے اوپر اچھی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ آنکھ سے دیکھ کر یہ تو جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے، خوبصورت ہے، اس کا کلر یہ ہے، ہاتھ سے اس کو ٹچ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملائم ہے یا کھردرا ہے، کھانا چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ لیکن چونکہ یہ ٹیبل جو اتنا خوبصورت ہے،
اس پہ رکھا ہوا کھانا جو اتنا مزیدار اور ٹیسٹفل ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں بنایا گیا، اس لیے آپ اپنے ان حادثوں کے ذریعے سے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس ٹیبل کو اس ٹیبل کو کسی نے بنایا ہے یا یہ ٹیبل خود بخود بن گیا ہے، یہ کھانا کسی نے بنایا ہے یا یہ کھانا آٹومیٹک بن گیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ یہ ان 5 حصوں اور قوتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو ایک دوسرا ذریعہ عطا فرمایا ہے، وہ ذریعہ عقل ہے۔ انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب یہ ٹیبل اتنا خوبصورت ہے، یہ کھانا اتنا مزیدار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس ٹیبل کو کسی ماہر کارپینٹر اور بڑھئی نے ہی بنایا ہوگا، سوتار نے ہی اس کو تیار کیا ہوگا، اور اس کھانے کو کسی ماہر باورچی اور بھٹیا رہی نے بنایا ہوگا۔ یہ بات عقل کے ذریعے معلوم ہوگی۔ آدمی جا رہا ہے، دور اس کو دھواں دکھائی دیتا ہے، آگ اس کی نظر میں نہیں ہے، تو وہاں آگ ہے یا نہیں وہ آنکھ سے پتہ نہیں چل سکتی، ہاں لیکن آدمی کی عقل اس بات کی رہبری کرے گی کہ یہاں دھواں ہے، اور جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر آگ ہوگی، تو آدمی دیکھنے جاتا ہے، یہ دیکھو نا یہ دھواں ہے، آگ ہے، کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ یہ عقل کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے جو عقل انسان کو عطا فرمائی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کا بھی ایک مخصوص دائرۂ کار ہے۔ اس میدان عمل میں اور اس دائرۂ کار میں عقل کو استعمال کیا جاتا ہے تو عقل صحیح جواب دیتی ہے۔ جہاں تک اس کی لمٹ اور حد ہے وہاں تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو عقل سے صحیح نتیجہ آدمی حاصل کرتا ہے۔ جیسے آج کل کمپیوٹر بنا ہے، یہ بھی سمجھے کہ ایک انسانی عقل کی شکل ہے۔ اب اس کمپیوٹر میں جو پروگرام فٹ کیا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اب اسی کام میں اس کمپیوٹر کو استعمال کیا جائے اور جو پروگرام اس میں فیڈ ہے اسی لائن کی کوئی بات اس سے پوچھی جائے تو وہ آپ کو صحیح جواب دے گا، لیکن جو پروگرام اس میں فٹ نہیں ہے، جو سافٹ ویئر اس میں انسٹال نہیں کیا گیا، آپ اس کے تعلق سے اگر اس کمپیوٹر سے کوئی بات معلوم کرنا چاہیں گے تو وہ جواب دینے سے انکار کر دے گا، ایرر آ جائے گا، جواب نہیں دے گا۔ آپ زبردستی جواب مانگیں گے تو غلط جواب دے گا۔ ایسے ہی انسانی عقل یہ بھی سمجھو کہ اللہ پاک نے انسان کے دماغ میں فٹ کی ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص دائرہ رکھا ہے اور اس کی بھی ایک لمٹ قائم کی ہے، وہاں تک اس عقل کو استعمال کیا جائے تو عقل صحیح جواب دیتی ہے، اور اس سے باہر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پھر یہ عقل فیل ہو جاتی ہے اور انسان کو غلط جواب دے کر انسان اس راستے سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ موقع آیا، یہ مرحلہ آیا کہ انسان کے 5 حادثے بھی رک گئے، انسان کی عقل کی لمٹ ختم ہو گئی، تو تیسرے نمبر پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک اور ذریعے علم کی انسان کو ضرورت پڑی۔ وہ ذریعے علم ہے وحی الہی، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیم اور ہدایت۔ یہ انسان کے لیے علم کا بہت بڑا سبب اور علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور وحی الہی اور آسمانی تعلیم اور ہدایت انسان کے لیے اس مرحلے پر کام دیتی ہے کہ جس مرحلے پر انسان کے اپنے حواس بھی موقوف ہو جاتے ہیں اور انسان کی عقل بھی جواب نہیں دے سکتی، وہاں پر وحی الہی کے ذریعے سے انسانی زندگی کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے،
لیکن کس چیز کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، کس طرح انسان کی آخرت بنتی ہے اور کس طرح انسان کی آخرت بگڑتی ہے، یہ آدمی کی عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا، آدمی کی اپنے اندر کی طاقتوں کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے معلوم کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے وحی الہی، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور آسمانی تعلیم۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پہلے دن سے، جس دن سے انسان کو پیدا کیا اور جس دن سے انسان کے اندر یہ حواس خمسہ ودیت فرمائے اور جس دن سے انسان کے اندر عقل کو ودیت فرمایا، اسی دن سے اللہ پاک نے وحی الہی کا نظام اور اس کی سسٹم کو بھی قائم کیا، جس وحی کے راستے سے اللہ پاک نے مختلف صحیفیں اور مختلف کتابیں اللہ پاک نے اپنے مخصوص بندوں پر نازل فرمائی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ آسمانی تعلیم ہے، انسان کے لیے وحی الہی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اپنے مقصد زندگی کے تعلق سے رہبری کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی الہی کا آسمان سے اور اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ چالو رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے نزول کا جو سلسلہ تھا، علماء نے فرمایا کہ آپ پر نازل ہونے والی وحی یہ دو قسم کی تھی۔ پہلی قسم قرآن کریم کی آیات، وہ وحی جو قرآن مجید کی شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے اور بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ یہ ایسی وحی ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے، نازل کیے گئے، اور جس کے معنی اور مضمون بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ علماء کی زبان میں اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ وحی کا معنی وحی، اور متلو اس کا ترجمہ ہے تلاوت کیا ہوا، تلاوت کی ہوئی وحی کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم والی جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ وحی متلو ہے، اس کو تلاوت کی ہوئی وحی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ کی تلاوت، اس کے الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ شانہ کے پاس سے لے کر آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان الفاظ کی تلاوت کی، اس کو پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ان الفاظ کو محفوظ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلاوت امت کے سامنے کی، اور پھر امت کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ امت ان الفاظ کو نماز میں بھی پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور نماز کے باہر بھی ان الفاظ اور کلمات کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ ان الفاظ کی تلاوت کو بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا گیا۔ تو یہ الفاظ پہلے دن سے پڑھے گئے اور پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جائیں گے، اور یہ الفاظ ہو بہو اور بعینہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اتارے گئے، اور ان الفاظ کے اندر جو معنی اور مضمون تھا، وہ معنی اور مضمون بھی اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا گیا۔ اس لیے قرآن کریم والی جو وحی حضور پہ نازل ہوئی، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی، وہ ہے احادیث شریفہ، حدیثیں، حدیثوں کی وحی۔ یہ وحی کا حال یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیے گئے، بلکہ ان الفاظ کے اندر جو معنی تھا، جو مضمون تھا، جو بات تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتاری گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں
اپنے طور پر امت کے سامنے اس کو بیان کیا اور اس کو پیش کیا۔ تو معنی، مطلب اور بات یہ تو اللہ کی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس لیے یہ بھی وحی تو ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس کو وحی مطلوع نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی کہ جس کے الفاظ کی تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ جبریل اللہ کی طرف سے نہیں لائے تھے، جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی طرف سے لائے ہوئے الفاظ پیش نہیں کیے تھے۔ معنی اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا اور پھر آپ نے اپنے الفاظ میں ان کو امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے ان الفاظ کی نماز میں بھی تلاوت نہیں کی جاتی، اور ان الفاظ کو نماز میں پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوتی، اور ان الفاظ کی نماز کے باہر بھی پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔ یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ تو قرآن بھی وحی کے راستے سے نازل کیا گیا اور حدیث بھی وحی کے راستے سے نازل کی گئی، لیکن ان دونوں قسم کی وحی میں یہ فرق ہے۔ ایک وحی وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے اور جس کے معنی اور مطلب بھی اللہ کی طرف سے آئے، اس لیے ان الفاظ کی تلاوت کرنا یہ بھی معمول بھی اور معمور بھی ہے۔ اور دوسری قسم کی وحی حدیث شریف ہیں، یہ بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، البتہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، بات کو اور مضمون کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے اس کو پیش کیا۔ قرآن مجید کی جو وحی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے عام طور پر دین اسلام کے تعلق سے، دین اسلام کے جو عقائد تھے، دین اسلام کی جو اصولی باتیں تھیں اور دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور حدیث شریف والی جو وحی ہے، اس وحی کے ذریعے سے قرآن میں جو باتیں بتائی گئی، اصولی باتیں بتائی گئی، بنیادی تعلیمات بتائی گئی، تو ان اصولی تعلیمات اور بنیادی باتوں کی تشریح کرنے والی اور عملی طور پر بتائی جانے والی جزیات کو اور اس کی تفصیلات کو اللہ پاک نے حدیث والی وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اگر قرآن مجید میں تمام تر مسائل اور دین کی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ ہر مسئلے کو بیان کیا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ اتنی سی کتاب میں ان ساری تفصیلات کو اور سارے مسائل کو سمیٹنا اور اس کو بیان کرنا یہ دشوار ہو جاتا۔ کون پڑھتا اسے؟ اس لیے ضروری تھا کہ جب ایک قانون کی کتاب ہے اور اصول کی کتاب ہے تو اصولی طور پر اور ایک قانون کی حیثیت سے اس میں باتیں بیان کی جائے، اور جس پیغمبر کے واسطے سے اس کو اتارا گیا ہے اور انسانیت تک بھیجا گیا ہے وہ پیغمبر اللہ کی عطا کی ہوئی فہم و فراست اور سوجھ بوجھ کی روشنی میں اس قرآن کی تفصیلات کو اور اس کی تفریعات کو انسانیت کے سامنے پیش کرے۔ یہ ضروری تھا، اس لیے ایسا ہی ہوا۔ مثال سے آپ سمجھیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن نماز کو اول سے لے کے آخر تک کس ترتیب سے پڑھا جائے گا، اس میں کون کون سے اعمال ادا کیے جائیں گے، اس کے فرائض کیا ہوں گے، اس کے واجبات کیا ہوں گے، اس کی سنتیں اور مستحبات کیا ہوں گے، اس کے مکروہات اور ممنوعات کیا ہوں گے، یہ ساری نماز کے تعلق سے جو جزوی تفصیلات تھی اس کو قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید والی وحی کے ذریعے سے اس کو نہیں اتارا گیا۔
بس قرآن میں تو 2 لفظ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، صرف اس کو ذکر کیا ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے، اس کے ارکان و اعمال کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جائے۔ ارکان و اعمال میں فقط موٹے موٹے چند اعمال اللہ پاک نے قرآن مجید میں وہ بھی الگ الگ جگہوں پر ذکر کیے۔ ایک موقع پر قیام کا ذکر کیا، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، قیام کرو۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ پاک نے قرات کے رکن کو بیان کیا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ ایک موقع پر اللہ نے رکوع اور سجدے کو بیان کیا، ورکعوا واسجدوا۔ بعض موقعوں پر اللہ نے تکبیر تحریمہ کو بیان کیا۔ تو جو موٹے موٹے اعمال تھے وہ الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے قرآن والی وحی کے راستے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے۔ لیکن جب ایک لفظ تو نماز کا ہے، دوسرا لفظ اقامت کا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ تو قائم کیسے کیا جائے؟ نماز کے قائم کرنے میں اور اس کے اہتمام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن والی وحی کے ذریعے نہیں بتائی۔ ہاں بس اتنا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اس وقت نماز کی پوری حقیقت اور اس کی متعلقہ تفصیلات اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نازل فرما دی اور اتار دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع حسب ضرورت ان تفصیلات کو اپنے طور پر کبھی کہہ کر اور کبھی کر کر آپ نے بتائی۔ آپ نے کبھی سنتوں کی وضاحت فرمائی، آپ نے کبھی فرائض کی وضاحت فرمائی، آپ نے نماز کے دوسرے مسائل کو، نماز پڑھتے ہوئے کوئی سہو ہو جائے، بھول ہو جائے تو اس بھول کی بھرپائی کا اور اس کے جبر کا کیا طریقہ ہوگا اس کو بتایا۔ بلکہ بعض موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے صحابہ کو دکھائی اور بتائی کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ممبر نیا نیا بنایا گیا تھا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کی رکعت باندھی، قیام کیا، قرات پڑھی، رکوع کیا اور رکوع کر کے آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے نیچے سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھے اور باقی نماز آپ نے ممبر پر پوری کی۔ چونکہ ممبر پر سجدہ کرنا دشوار تھا تو آپ نیچے اتر کے آپ نے سجدہ کیا۔ اس طرح آپ نے پریکٹیکلی اور عملی طور پر حضرات صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی اور پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، کہ میں نے تمہارے سامنے یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز کو دیکھ کر نماز کو سیکھو۔ تو رکوع کس طرح کیا جاتا ہے، سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، قرآن کب پڑھا جائے گا، یہ تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری ترتیب، پوری حیت نماز کی حیت کو اور اس کی شکل کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ تمام تفصیلات یہ بھی وحی ہے، وحی کے ذریعے ہی نازل ہوئی ہے اور حدیث شریف کی شکل میں موجود ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کی عملی اور پریکٹیکلی شکل کیا ہوگی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، وہ بتانے والی تقریباً 2000 حدیثیں ہیں، یعنی 2000 حدیثوں کے ذریعے نماز کی عملی اور پریکٹیکلی شکل بتائی گئی، جس میں نماز پوری اول سے لے کے آخر تک یہ بھی شامل ہے، اور اقامت میں جو چیزیں داخل ہیں وہ سب شامل ہیں۔ صفوں کو درست کرنا، کعبے کی طرف رخ کر کے سیدھا کھڑا رہنا، مل کے کھڑا رہنا، حتیٰ کہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدوں کو قائم کرنا، اذان اور اقامت کا نظام اور اس کا سسٹم بنانا،
یہ ساری تفصیلات یہ اقامت صلاۃ کے تعلق سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیتے وقت آپ کو یہ باتیں سمجھا دی تو آپ نے موقع موقع سے امت کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا۔ یہ ساری تفصیلات بھی وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یہ وحی کے ذریعے قرآن کریم میں اللہ نے نبی کو بتایا، لیکن یہ مختصر بتایا، اجمال کے ساتھ بتایا، اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں ڈال دی تو نبی نے اپنے طور پر اس کو امت کے سامنے پیش کیا۔ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کی تفصیلات کو بیان کرنے والی 500 حدیثیں ہیں، یہ بھی وحی ہے۔ تو دونوں قسم کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ وحی مطلوع یعنی قرآن کریم جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جس کے معنی اور مضمون بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسرا احادیث شریفہ وحی غیر مطلوع جس کے الفاظ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں لیکن اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ معنی اور مطلب یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے گئے، آپ پر اس کا القاء کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس کو امت کے سامنے تعبیر کیا اور اس کو پیش کیا، بلکہ پریکٹیکلی طور پر اس کو کر کے اور برت کے دکھایا۔ اس طرح وحی کے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو، دین اسلام کو اور شریعت اسلامیہ کو، اس کے عقائد کو، اس کے مسائل کو، اس کی اصولی باتوں کو، اس کی بنیادی تعلیمات کو بھی اور اس کی جزوی اور تفصیلی تعلیمات کو بھی اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ وحی کی 2 قسمیں ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، چاہے قرآن والی وحی ہو چاہے حدیث شریف والی وحی ہو، تو اس وحی کے نازل ہونے کے طریقے کیا تھے؟ آیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالتے تھے یا فرشتے کے واسطے سے پیغام پہنچاتے تھے؟ اگر فرشتے کے واسطے سے پہنچاتے تھے تو فرشتہ دکھائی دیتا تھا یا نہیں دکھائی دیتا تھا؟ اگر دکھائی دیتا تھا تو اپنی اصلی شکل میں یا کسی انسان کی شکل میں؟ اگر انسان کی شکل میں تو اس انسان کی شکل میں یا کس انسان کی شکل میں؟ یہ تفصیلات وحی کے تعلق سے علماء کرام نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔